مسیح کے ببرکت اور فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی رات کے لیے، آج کی شام کے لیے، آج کی گزرے دن کے لیے خدا باپ نے ہمیں زندگی کے زمین پر رکھا۔ اور آج کا جو کلام ہے، میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام سے آپ کی میری زندگی تبدیل ہوگی۔ اور آج کے جو کلام کا جو ٹاپک ہے کہ کثرت کی زندگی یہ خدا نے مجھے ٹاپک دیا جب میں دعا میں بیٹھا ہوا تھا، تو خدا نے سے کلام کیا تو زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ خدا نے دنیا کے کیوں بنائے، انسان کے کیوں زندگی دی، خدا کا دنیا بنانے کا مقصد کیا تھا، انسان کو بنانے کا کیا مقصد، اس سے زندگی دینے کے کیا مقصد تھا۔ کثرت کی زندگی مین ہے کہ ایک بھرپور زندگی، خوشحال زندگی جس میں کوئی غمی نہیں، پریشانی نہیں، ٹینشنیں نہیں، فکریں نہیں، حالاتوں سے ڈرتے ہیں، مشکل پریشانی سے ڈرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر انہوں نے بہت ساری ٹینشنوں کو، فکروں کو رکھا میرے سے تو آج سیکھیں گے ہم کہ آج کا جو ٹاپک ہے کیا ہے، کثرت کی زندگی۔ کہ کثرت کی زندگی آج سیکھیں۔ کثرت کی زندگی میں خدا ہمیں کون سی زندگی دینا چاہتا ہے جو خدا یسوع مسیح کو دنیا میں آنا پڑے۔ ہلیلویا۔ تو دیکھیں گے پرانے اقدام میں دیکھیں گے یسایا نبی کی کتاب اس کا 41 باب اس کی 10 میں دیکھیں گے تو خدا کہتا ہے کہ تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور آسا نہ کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، میں اپنی صداقت کے دانے تجھے کیا کروں گا، سنبھال لوں گا۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ خدا کا بندہ عیسائی کہتا ہے، خدا کا کلام کہہ رہا ہے، تجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم مت ڈر کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور آسا نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لے، اداس نہ ہو، بعد ہمارے دن کے کام نہ ہو۔ ہم کیا پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا نے ہماری کیا کہ دعا کرنی بند کر دی، سننی۔ خدا ہم سے محبت نہیں رکھتا، خدا ہمیں مشکل پریشانی میں لے کے جاتا ہے، ہمیں ٹینشن میں رکھتا ہے۔ مطلب خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، اور میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دانے سے سنبھال لوں گا۔ اب دائنے ہاتھ کی کیوں خدا بات کرتا ہے؟ خدا نے عیسیٰ کی بات کیوں نہیں کی، اپنے دائنے کے پاس کی، لیفٹ ہینڈ کی بات نہیں کی خدا نے۔ جو دائنا ہاتھ ہے، دائنا ہاتھ اس کے اندر قوت ہے، ایک برکت ہے۔ جب یہ دائنا ہاتھ بڑھتا ہے نا، اس کے اندر ایک برکت ہے خدا کی۔ آپ کسی کو مارے نا، آپ کسی کو مارے تو آپ سب سے پہلے نا کیا کریں گے، اپنا دائنا اٹھائیں گے، اسے نہیں اٹھائیں گے نا، تو جو قوت طاقت اس سے نکلے گی نا، جب اگلے بندہ کو مارے گا اسے پتا چلے گا میرے کسی نے مارا ہے۔ تو دائنے ہاتھ کے اندر قوت بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب دائنے ہاتھ سے اب تالی کرتے ہیں، ہم تو سنائی کرتے ہیں، تو اب ابلیس کو شرمندہ کرتے ہیں۔ اب ابلیس کو کیا کرتے ہیں، اب کسی کو دائنے ہاتھ سے پکڑ لیں، وہ آپ سے چھوڑ سکے گا؟ کبھی نہیں چھوڑ سکے گا۔ اس لیے خدا سے کہتا ہے کہ میں تجھے دائنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور تجھے سنبھال لوں گا، تو دنیا تجھے کیا کرے گی، مجھ سے چھین نہ سکے گی۔ مصیبت پریشانی ڈر تیرے اندر نہیں آ سکے گا، اور تو زندگی کے اندر رہے گا۔ میں تیری زندگی کے اندر کیا کروں گا، تیرا مددگار بن کے کام کروں گا۔ لوگ اکثر ڈر جاتے ہیں، آج کووڈ-19 ہے، بیماری پھیلی پوری دنیا کے اندر، لوگ ڈر رہے ہیں، گھروں گھروں میں بیٹھتے ہیں۔ میں ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ وہ ہاتھ دھوتے ہیں، ساتھ سینیٹائزر یوز کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں سینیٹائزر یوز کرتے ہیں، کسی چیز کو انہیں ہاتھ لگا لے کے کرتے سینیٹائزر یوز کرتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ خدا جس بیماری سے پہلے لوگوں کی حفاظت کرتا تھا، لوگ چھوتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، ماسک کے بغیر پھرتے تھے، کچھ بیماری نہیں تھی، لوگ جی رہے تھے۔ آج یہ کووڈ-19 ایسا پہلے کہ لوگ اس سے ڈر رہے ہیں۔ اگر خدا ہی آپ کی سانسیں بند کر دے، کیا ماسک، کیا سینیٹائزر آپ کی زندگی بچا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس کی سانسیں، اس کے سے ہماری سانسیں چلتی ہیں، اس کی کیا، اس کی قدرت ہم پہ نازل ہوتی ہے۔ اس نے جب انسان کو بنایا تو کیا کہا تھا، اس کے نسلوں میں اپنا دم رکھا تھا۔ ہلیلویا میرے عزیزو۔ تو زبور 23 کے اندر لکھا، ہم سب بڑے ایمان سے کہتے ہیں کہ خواہ موت کی وادی میں سے گزرو گے، میں کسی بلا سے ڈروں گا۔ اب بھی کسی کے اوپر پولیسی اٹیک بیٹھے نا،
اور جناب آدمی دعا کرتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ ڈر جائے گا، ایمان میں کمزور ہوگا، ایمان کس کے اندر قوت نہ ہوگی۔ خدا سے تو ہم ڈرتے ہیں، خدا بھی ایمان بھی رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، جب اپنے مدد کے مانگتے ہیں اس کے لیے، تو جب ہم پہ مصیبتیں پریشانی آتی ہیں، اندھیرے میں سے ہم گزرتے ہیں، جب ٹینشنیں آتی ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، بیماری کا سامنا نہیں کرتے، حالاتوں کا سامنا نہیں کرتے۔ اور میرے عزیزو، اور خدا کہتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں تیرا خدا ہوں اور تیری مدد کروں گا۔ کوئی انسان نہیں، اور کسی انسان کی بات نہیں کہہ رہا کہ انسان تیرے آگے آئیں گے اور تیری مدد کریں گے، نہیں، خدا کہتا ہے کہ میں خود تیرے درمیان ہوں گے، کیا کروں گا؟ تیری مدد کروں گا۔ ہلیلویا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 10 آیت میں دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 10 آیت میں لکھیں، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا ہوں کہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہلیلویا۔ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے کے لیے، ہلاک کرنے کو۔ چور جاتا ہے وہ اپنی چوری کر کے چلے جاتا ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، ایسے ہے نا۔ اب وہ مارتا بھی نہیں ہے نہ ہلاک کرتا ہے، وہ چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں آیا ہوں اور زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں۔ اب کثرت کی زندگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانی کا گلاس لے لیں آپ، اور پانی کے گلاس کے اوپر پانی ڈال لیں، پانی کا گلاس فل ہو جائے گا۔ اس پانی کے گلاس کے اندر پانی اب ڈالتے جائیں گے، پانی کیا ہوگا؟ باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ کثرت کی زندگی ایک ایسی زندگی بھرپور زندگی ہے، اور کثرت زندگی ایسی کہ آپ کی زندگی میں سے جو ہوگی بیماریاں، پریشانی، وہ باہر نکلنے شروع ہو جائیں گی، اس کے اندر جائے گی، اور آپ کے اندر خدا کا نور جائے گا، خدا کا فضل جائے گا، اور اگر خدا کی برکت دیکھیں گے۔ کثرت کی زندگی وہ جس میں خوشحالی ہے، ٹینشن نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو تو آپ ٹینشن پریشانی میں ڈلیں گے؟ کبھی نہیں ڈلیں گے۔ آپ کو پتا ہے میرے پاس پیسہ ہے، میں بیماری کا علاج کروا لوں گا اور مشکل پریشانی میں نکل جاؤں گی، خدا نے کروڑوں روپے دیا میں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کروڑوں روپے بھی کیا کرتے ہیں؟ آپ کے اندر، آپ کے گھرانے کے اندر خوشحالی لے کے آ سکتے ہیں، آپ کو بھرپور زندگی نہیں دے سکتے۔ آپ کو کیا کہیں گے؟ مشینوں میں لے آئیں گے، مشینیں آپ کے پیسے کھائیں گی۔ مگر بتاؤں یسوع مسیح کیا کرتا ہے کہ میں کثرت کی زندگی دوں گا۔ کیا دوں گا؟ کثرت کی زندگی۔ تو کثرت کی زندگی میں سے تو آج ہمارے پاس ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ جب خدا پہ ایمان ہے تو خدا آپ کا محافظ کی رہا، وہ آپ کی مدد کرنے والا ہے، وہ آپ کے آگے آگے چلتا ہے، آپ کو لیڈ اور گائیڈ کرتا ہے، اور موت کی وادی میں سب جب گزرتے ہیں خدا آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آج بیماری کی حالت میں بیٹھے ہیں، پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہیں تو خدا کے آگے گھٹنے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے آگے گھٹنا نہ ٹیکیں، ہم لوگوں کو سرنڈر نہ کریں۔ کچھ لوگ خدا کے آگے نہیں جھکتے، لوگوں کے آگے جھکتے ہیں، انہیں سرنڈر نہیں کرتے، ان کے آگے گھٹنے گرتے ہیں، ان کے منت ادا کرتے ہیں، منت ادا کرتے ہیں کہ میرا یہ کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو ڈاکٹر کی منت ادا کرتے ہیں کہ میری بیٹی کا، میرے بیٹے کا کیا کرتے ہیں؟ علاج کرتے ہیں۔ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، اس خدا کو جس کے پاس قیامت و زندگی ہے، جو کل دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ آج کرونا سے لوگ ڈرتے ہیں، خدا سے ڈر نہیں رہے، بیماری سے ڈرتے ہیں، اپنی موت سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں موت نہ آ جائے۔ جب اوپر والی آپ کی سانسیں بند کر دے تو ڈاکٹر ہو یہ کرونا آپ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ جب کرونا آپ کے اندر جائے گا اور خدا یسوع مسیح آپ کو چھوئے گا، اور یہ ساری کرونا کی بیماری، ہر کسی کی بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس، ہر کسی کی گردے، کڈنی کے اسٹون سارے باہر آ جائیں گے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوری طور ڈاکٹر کا پانا شروع کر دیتے ہیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 10 اس کا 1 باب اس کی 40 سے 41 میں لکھیں، اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کے اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاس صاف کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھا کے اس سے چھو کر کہا کہ میں چاہتا ہوں تو پاس صاف ہو جاؤں۔ ہلیلویا۔ اب یہ کوڑی اس نے دیکھا کہ 10 کوڑے کو خدا یسوع مسیح نے شفا دی ہے، اندھوں کو شفا دی ہے۔ جب یہ کوڑی خدا یسوع مسیح کے گھٹنوں کے نیچے آ گیا، اس کے آگے سرنڈر کر دیا اور
سے کہتے ہیں اے باپ ابن داؤد تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر دیتے, اگر تو چاہے میں پاک صاف نہیں ہوں گا. تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ میڈیسن آپ لکھ کے دیں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گی نہیں ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ یو ول ٹرائی, کہ ٹرائی کرو. اسے ہم ٹرائی کرنے میں کیا کہتے ہیں 5-6 مہینے لگا دیتے, سالوں گزر جاتے ہیں. اس سے کیا کرتے ہیں ہماری بیماری کا حل نہیں نکلتا. بیماری اندر کیا کرتے ہیں دوسری بیماری کا جنم لے لیتی ہے, تیسرے کا لے لیتی ہے, چوتھی کا لے لیتی ہے. پھر ہم آخر یہاں کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں شفا دے دی. پھر ہم دعا کرواتے ہیں. تو اس سے پہلے میرے سے کیوں نہیں خدا کے جھکتے. اب اس سکوری کو پتا تھا کہ سکوری نے جب سنا کہ اس نے 10 سکوریوں کو شفا دی ہے, اس نے ہاتھ بھی لگایا. 10 سکوریوں کو یہ بولا ہے کہ تو جا اور اپنا تائن کسے دکھا, کہیں کو دکھا. جب اس سکوری نے خدا کے جھکا تو اس کے سامنے گھٹنے کے کہتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں. تو خدا نے سے انکار کیا, اس کے بیٹے سے انکار کیا کہ میں نہیں چاہتا تو کیا پاک صاف نہ ہو جا. زندگی تیری گزر گئی ہے, اب تجھے ٹھیک ہو گیا, کیا کرنا ہے, تو بڑھاپے میں آ گیا, تیری نسلیں تیرے ساتھ نہیں ہے, اور تو کہنا کیا کوڑ کی بیماری کے اوپر ہے. کوڑ کی بیماری کی ایک ایسی بیماری ہے کہ کوڑ کی بیماری میں کیا کرتے ہیں کہ پورے بدن کے کرتے ہیں کور کر کے رکھتے ہیں, ان کی جگہ کی زیادہ ہوتی ہے. آج سے میں ایسے لگا لی جیسے کرونا ہے. کرونا میں کرونا ہوتا ہے, کووڈ-19 ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں گھر سے لہذا کر دیتے ہیں 14 دن کے لیے کہ 14 دن آپ نے کیا کہنا ہے اپنے گھر سے دور رہنا ہے, اپنے رشتےداروں سے دور رہنا ہے. اسی طرح کوڑ کی بیماری بھی یہی تھی. کوڑ جو ہوتا نا, کوڑ کی بیماری بھی ایسی تھی. کوڑ کے جو لوگ تھے انہیں کیمپوں میں رکھا جاتا تھا. اگر ایک شہر میں رہا تو دوسرے شہر میں رکھا جاتا, اس شہر کے اندر کیا ہوتا تھا ان کے رہنا سہنا سب کچھ لہذا ہوتا تھا. اور یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میں کوڑی ہوں, میں کوڑی ہوں, میں کوڑی ہوں, اپنے منہ سے اقرار کر. تو اس سیم کوڑ کی بیماری ایسی ہے کہ ان کے کھانا رکھنے کے لیے جہاں ان کے رہنے کا ہوتا ہے وہاں سے کیا ہوتا ہے 2 فٹ 3 فٹ کھانا دور رکھا جاتا ہے ان سے, کہ جب رشتے دار کھانا چھوڑ کے چلے جائیں یہ خود جائیں گے وہاں سے کھانا کیا کریں گے لے کے آئیں گے کھائیں گے. اور ان کی صرف وہاں کی نظر آتی ہیں, آنکھوں کا نظر آنا. یہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نقاب کرتے, نہیں, وہ اپنی ساری بیماری کو کور کر کے رکھتے ہیں. تو صرف ان کی آنکھوں تک نظر آتے تاکہ آگے پیچھے جو میں آرم دیکھ سکیں. تو اس کوڑی نے کیا کیا, اس کی منت ادا کی. آج ہم خدا کی منت کرتے ہیں نہیں کرتے, ہم بھاگے جاتے ہیں. بیماری کا علاج نکلتا ہے, اگر ڈاکٹر سے نہیں نکلا تو ہم سیانوں کے پاس جاتے ہیں کہ فلانا شخص میں تجویز لا کے کر کے دے گا ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا, ارے بے پیسے میں برکت نہیں ہے, جاب نہیں ہے, اور مانی لاتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم غیر متوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, ہم غیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو جب ہماری زندگی میں مشکل پریشانی آتی ہے میرے سے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ خدا کیا کہ جھکتے ہیں. یہ گھٹنے ٹیکنے کا مطلب بڑا کیا ہے, یہ بہت بڑا ایک مطلب ہے. یہ گھٹنے ٹیکنے کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. میں جب آپ گھٹنے ہو کے دعا کرتے نا, آپ گھٹنے ہو کے جو آپ کے پیچھے اس طرح کمر کا سارا یہ ساری آپ کی وینیں اور آپ کی گھٹنے کیا کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ مکمل طور پہ کیا کہہ رہی ہے خدا کیا کہ اپنے آپ کو جھکا دیا آپ نے. اور آپ جب گھٹنے ہو کے دعا کرتے ہیں, جو گھٹنے ہو خدا کے سلنڈر ہوتے ہیں, تو آپ کے جسموں میں سے سارے کیا ہوتے ہیں, سارے عزت دار کس سے ملتا ہے, خدا کو ملتا ہے. ایک اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو خدا کیا کہ گرا رہے ہیں. آپ کسی شخص کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, اسے سجدہ کرتے ہیں, تو آپ کو نہیں پتا یہ جو آپ کا پچھلا حصہ ہے, جو آپ کی بیک ہے, جو آپ کی بیک کے پیچھے بوننے ہیں, آپ کے جسم جو گھٹنے ہو کے دعا کہہ رہے ہیں, آپ فیل کرنا اسے. آپ نیند میں دعا کرتے ہیں بیٹھ کے, جس دن آپ گھٹنے ہو کے دعا کریں گے تو اپنی باڈی کے پیچھے چیک کرنا کہ آپ کو ایک برکت ملے گی. آپ کو فیل ہوگا کہ آج میں نے دعا کی ہے. جب اس شخص نے گھٹنے ہو کے دعا کرنی, اس نے گھٹنے ہو کے خدا کو سجدہ کیا. دانیل نے, اب کوڑی نے کیا کیا, گھٹنے ہو کے کیا کیا, وہ سجدہ کیا. یسوع مسیح کے آگے جھک گیا, اور یسوع مسیح نے اس پہ کیا کیا, ترس کھایا کہ میں چاہتا ہوں تو کیا ہو جاؤں, پاک صاف ہو جاؤں. آج ہمارے پاس پیسے نہ ہو تو ہم مہنگی ہاسپٹل میں چلے جائیں, علاج کرانے کے لیے پیسے ہو تو کیا ڈاکٹر ہم پہ ترس کھائے گا؟ وہ کہے گا کہ پہلے اپنے کے کرو ڈپازٹ, پیسے تو رکھو, اپنے ایڈمیشن کے سارے آپ ڈاکٹری فیس رکھو, تو پھر آپ کیا کرو گے, آپ کا ہم کیا کریں گے, علاج کریں گے. لوگ ڈاکٹر ہمیں ترس نہیں کھاتے,
کہ وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے کہ خدا یسوع مسیح جو آپ کے طرف بھی کہتا ہے اور آپ کے جسموں کے کرتا ہے پاک صاف کرتا ہے. ہلیلویا. جب کوڑی میں شفا لی تو کوڑی کو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اپنا بدن کسے جا کے دکھا؟ کاہن کو. اب وہ کاہن کون سا؟ کاہن وہ تھا جو خدا کا بندہ، خدا کے خادم تھے، جو کوڑ کر کے کرتے تھے، وہ ویریفائی کرتے تھے کس شخص کو کوڑ ہو گیا ہے. انہیں بھی کہتا ایک پیپر دیا جاتا تھا لائک میں، جسے کہتے کہ وہ ڈپلوما بنا کے دے لائک ایک پیپر بھی لکھ کے دیں گے کوڑ کی بیماری ہے، شہر کے اندر ہی رہ سکتے ہیں. انہیں باہر نکالا جاتا تھا. تو جب خدا یسوع نے شفا دی تو یسوع مسیح نے کہا کہ اپنا بدن تو جا کے کاہن کو دکھانا کہ تو پاک صاف ہو گیا ہے. تو کلام میں بتاتا ہے کہ اس کا جسم کس کے مانند ہو گیا تھا؟ بچے کی مانند ہو گیا تھا. اب کاہن نے جب دیکھا تو کاہن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے اندر کون ڈھونڈ رہا ہے؟ کون ڈھونڈ رہا ہے؟ کون کہاں گیا ہے؟ جب اس نے بتایا کہ خداؤں کا خدا یسوع مسیح، اس نے کیا کیا؟ مجھے شفا دے. اس کا چرچا کرنے لگ گئے. اگر ہمیں کسی ہماری زندگی میں خدا کی موت سے کرتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ فلانے پاس نے دعا کی، اس نے کیا کیا؟ ہمیں دعا کی میں شفا ملی ہے. اور پاس کیا کہتے ہیں؟ مشہوری کر دیتے ہیں، فیمس کرتے ہیں اسے. ایسی ہے اسی طرح جب اسے شفا ملی تو اس نے کہا کہ اپنا بدن جا کے کاہن کو دکھاؤں. ایک لڑکی کو بول رہا ہے کہ آپ کے یوٹرس کے اندر کیا ہے؟ رسولی ہے. کیا ہے؟ رسولی ہے. اور سسٹر نے میں فون کیا تو کہتے کہ مجھے ایسے ایسے ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ کی رسولی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بنا نہ کرنا میڈیسن کھانی ہے آپ نے. میں نے کہا اچھا. اور میں نے کوئی پاکستان کی 5,000 کی میڈیسن لے کے آئی ہوں 2 ہفتے کی. ہم نے دوبارہ پانی کیا، دوبارہ کر کے دعا کی. میں جب دعا کیا تو اس میں بتا رہا ہوں کہ میں خدا کو دکھایا کہ آپ کے پیر کے اندر کوئی یوٹرس کے اندر کوئی رسولی نہیں ہے. کہتے کب؟ میں نے کہا آپ نے کب جانا؟ کہتے میں نے ہفتے کو جانا 3 دن کے بعد. میں نے کہا جائیں آپ چیک کرائیں، کوئی میڈیسن نہیں آپ نے کھانی. کہتی پکا؟ میں نے کہا پکا، کوئی میڈیسن نہیں کھانی. آپ بلیو کریں گے کہ 3 دن کے بعد وہ گئی اپنے چیک اپ کرانے کے لیے. اب اس سسٹر کے بقول وہ بتا رہی کہ کہتی جب میں فرسٹ ٹائم گئی تھی تو ڈاکٹر نے صرف 5 منٹ میں چیک کیا، الٹراساؤنڈ مشین لگانا 5 منٹ. تو کہتی جب میں 3 دن کے بعد گئی ہوں نا تو اس نے کیا کیا 15 سے 20 منٹ لگا دی چیک کرنے میں. تو کہتی میں حیران پریشان تھی کہ پتہ ہے میرے اسٹمک کے اندر، میرے یوٹرس کے اندر واقعی رسولی ہے جو اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں ایک نہیں بلکہ 2 ہیں. تو بعد میں پتہ چلا تو اس نے کہا کہ آپ کے پیر کے اندر، آپ کے یوٹرس کے اندر رسولی نہیں ہے. تو وہ لڑکی بتاتی کہتی بھائی جو میڈیسن تھی میں 5,000 کی ویسے اس کے ٹیبل پر رکھ کے میں نے کہا کسی اور کو دے دینا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میرا اور آپ کا خدا آج ہی موسا کرتا ہے. اس نے کوئی میڈیسن نہیں کھائی، اس کا ایمان ہے کہ اب دعا کروں کہ میری ساری یوٹرس کے اندر رسولی باہر آ جائے گی. تو خدا کا شکر ہے کہ آج لڑکی بالکل ہی. اس نے بتایا اپنے رشتے ناتوں کو بس فلانے بندے نے فلانے بھائی نے میری دعا کی تھی، میں نے شفا پائی. تو آج خدا کا شکر ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی میڈیسن نہیں کھا رہی. تو آج اگر آپ بیماری کی حالت میں، آپ کے عزیزوں کا بیماری کی حالت میں، تو ایمان رکھے کہ آج آپ کو کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ میری زندگی کا دن ختم ہو گیا، میری بیماری کا حل کوئی نہیں ہے. اس کے پاس ہر ایک بیماری کا حل ہے میرے عزیزوں. ہلیلویا. یوحنا کی انجیل اس کا 11:25-26 میں لکھا ہے یسوع نے اسے کہا قیامت و زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پہ ایمان لائے گا تو وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا. اگر جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پہ ایمان لاتا ہے وہ بر تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں؟ بات ایمان کی ہے کہ قیامت و زندگی میرے پاس ہے. قیامت و زندگی کس کو بولا تھا خدا یسوع مسیح نے؟ سب نے بائبل پڑھی ہے. انہوں نے بولا قیامت و زندگی میرے پاس ہی. کس وقت پہ خدا یسوع مسیح نے بولا تھا؟ لازر جب فوت ہو گیا، لازر کی قبر کے پاس. لازر جب فوت ہو گیا تھا تو مریم مارتا کس کے گھٹنے میں گر گئی تھی؟ یسوع مسیح کے گھٹنوں میں آ گئی تھی. وہ اس نے کہا کہ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی لازر نہ مرتا. جب وہ اس کے قدموں میں گر گئی، اس کے گھٹنوں کے نیچے آ گئی، اس نے کہا مریم تم مجھ پہ ایمان رکھتی ہے تو خدا کے جلال دے. اس نے کہا میں ایمان رکھتی ہوں تجھ پہ اور مجھے ایمان ہے کہ میں اپنے بھائی کو ملے گی آسمان پہ جا کے. اس نے کہا مارتا ہے مریم قیامت و زندگی تو میں ہوں، قیامت زندگی تو میرے پاس ہے. اب وہاں کے جو فقی فریسی تھے وہ کہتے ہیں کہ 3 دن کا مردہ لازر جونس ہے
وہ جادو ٹونے سے کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہو جاتے ہیں. اور میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ 4 دن کے مردہ لازر کو قبر سے باہر نکالا. ہاللیلویا. جب آپ اس پہ ایمان رکھتے، لکھا ہے کہ جو اس پہ ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا. ہاللیلویا. اگر آپ مر بھی جائیں گے اس پہ ایمان تو زندہ ہو جائیں گے 4 دن کے بعد بھی، 7 دن کے بعد بھی زندہ ہو جائیں گے. اور آپ کی باڈی کے اوپر کوئی داغ نہیں ہوگا، آپ کی باڈی گلے گی نہیں، کوئی کیڑے مکوڑے آپ کی باڈی کو چھو نہ سکیں گے. ہاللیلویا. کیونکہ آپ زندہ ہیں تو زندہ ہے کہ ایمان رکھتے تو پھر تک کیا کریں گے؟ آپ مریں گے نہیں. آج خدا پہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ کثرت کی زندگی کس نے لینی ہے؟ ہم نے لینی ہے. آج بیماری کو ڈانٹتے ہیں. اگر لازر کا قبر سے باہر زندہ آ سکتا ہے تو کیا خدا ہمارے لیے ہمارے زندہ کام نہیں کر سکتا؟ ہمارے مردہ کاموں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ ہماری بیماری میں شفا نہیں کر سکتا؟ ہماری جاپوں کے اوپر نریز پانی کے اوپر کیا برکت نہیں ڈال سکتا؟ وہ سب کچھ کرنے کو رہتا ہے کہ شرط ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ ایمان رکھنا ہے. ہم نے ڈاکٹروں کے اوپر نہیں، اپنے رشتہ داروں کے اوپر ایمان رکھنا، بلکہ خدا یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھنا ہے. اس نے آواز دی، اے لازر تو کیا کر اس قبر سے باہر نکلا. تو کیا لازر نے کیا نکلا ہی نکلا؟ لوگوں نے دیکھا موت ہوا ہی نہیں ہوا. لازر نے یہ تو نہیں کیا نہیں یسوع علیہ السلام تو کال لا جی. جب یسوع مسیح نے کہا، اس کی آواز کے اندر کیا ہے؟ ایک پاور تھی. اس نے وہاں ایک بات بھی کہی تھی کہ اب باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو میری دعاؤں کو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا تو کرتے ہیں کہ اب آپ بیماری چلے جائیں. ہم شکر نہیں ادا کرتے کہ میرے جسم میں سے بیماری گئی یا نہیں گئی. اگر آپ نے دعا کی تو شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم میں سے وہ کیا بیماری جانی شروع ہو گئی ہے، آپ کے حالات بدلنا شروع ہو گیا ہے، آپ کامیابی میں جانا شروع ہو گیا ہے، آپ کے مردہ کام جو ہے بحال ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ کہتا تم مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں. آج ہمیں ماں رکھنا اس پہ، اور ہمیشہ کی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ ہم شامل ہونا ہے. اس پہ کیا کرنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے. ایمان بہت سے چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے. جب آپ نے خدا کو نہیں دیکھا نا، میں نے بھی نہیں خدا کو دیکھا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں نا کہ وہ آج ہی موت سے کرتے ہیں. غیر مردوں کو دیکھے میں نے دیکھتے ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے. وہ بتوں کو پوچھتے ہیں، اپنے اپنے خداؤں کو مانتے ہیں. تمہارا خدا زندہ جو چلتا بھی ہے، چھوٹتا بھی ہے، کیا کرتے ہیں؟ موت سے بھی کرتے ہیں. ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. یوحنا کے انجیل کا 6 باب کی 35 میں لکھا ہے، اور یسوع نے اس سے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پہ ایمان لائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. سامری عورت تھی، وہ کس حالت میں تھی؟ گناہ کی حالت میں تھی. خدا یسوع نے سے کہا کہ تو مجھے کیا کہ تو پانی پلا. تو آگے سے کیا کہتی کہ تم مجھ سے پانی مانگتے ہیں. وہ سامری عورت سے پانی مانگتے ہیں. اس نے کہا جا تو اپنے شوہر کو بلا. جب اس نے خدا یسوع نے اس کے اوپر مکاشفہ کھولا، اس کے شوہر کی باتیں بتائی، تو اپنے شہر میں جا کے بتانے لگے کہ وہ نبی ہے. خدا یسوع نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے مانگی، میں تمہیں کیا دیتا؟ زندگی کا پانی دیتا. اب یہ زندگی کا پانی کیا ہے؟ کہ زندگی کا پانی ہے کہ مجھ سے مانگو کثرت کی زندگی دینے والا ہوں. وہ پانی جو اسی برکت کی نشانی ہے، بلیسنگ شو کرتی ہے آپ کے اندر کہ آپ کے اندر کیا خدا کا جلال نازل ہوتا ہے. آپ نے ابھی کیا کیا ہے؟ اور آپ نے اس کے بدن اور اس کے خون میں کیا ہے؟ شامل ہوئے ہیں. جو اس نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، اور اس سے پہلے کہتا ہے کہ قیامت و زندگی میرے پاس ہے. جو اس نے سکھائے گا، جو اس کی پیروی کرے گا، اسے پکارے گا، اسے زندگی کی روٹی دے گا. جب زندگی کی روٹی آپ کھائیں گے تو آپ کے اندر کیا ہوگی؟ بھوک اور پیاس نہیں رہیں گی. آپ ایک مضبوط جان بن جائیں گی. بیماریاں لاند سے آپ کو چھو نہیں سکیں گی. آپ کے اندر ہوگی، آپ کے اندر پیاس نہیں ہوگی. آپ خوشحالی میں رہیں گے. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ گلاس کے اندر آپ پانی ڈالیں تو پانی آپ ڈال دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ پانی کیا ہوگا؟ باہر آنا شروع ہو گیا. وہ پانی کیا ہے؟ ہماری کیا کہتے ہیں؟ ایک برکت کے نشان ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہ رہے گا. وہ برکت ہے. جو اس کا پلہ پکڑ لے گا وہ کبھی بھی بیمار نہیں رہے گا. جو اس کی پیروی کرے گا وہ کبھی اندھیرے میں نہیں چلے گا. جو اس کے بیمار رکھے گا اس کے گھرانے میں کیا ہوں گے؟ موت سے بھی ہوں گے.
آج اب ایمان نہیں رکھتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، اس سے مانگتے نہیں ہیں، ہم اس سے کھاتے نہیں ہیں، ہم غیر مموزہ سے مانگتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ڈاکٹر کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے اپنے قرض چڑھا لیتے ہیں بیماری کے پیچھے، بیماری کا علاج کرانے کے لیے۔ جب اس کے پیچھے بھاگیں گے تو کیا کریں گے؟ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ سامری عورت کی زندگی میں خدا یسوع مسیح گیا، اس کی زندگی بدل دی، اسے خدا نے کیا کثرت کی زندگی دے دی جو گناہ کی حالت میں تھی۔ لوکا کی انجیل اس کے 18 باب اور اس کی 35 سے 43 ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کے 18 باب اس کی 35 سے 43 آیت دیکھیں گے۔ جب وہ چلتے چلتے یریحو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کے پوچھنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اس نے چلا کے کہا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پہ رحم کر۔ اور جو آگے جا رہے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے اور چپ کرا رہے، مگر وہ ہور بھی چلایا، اے ابن داؤد مجھ پہ رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اسے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا کہ اے خداوند یہی کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، بینا ہو جا اور تیری ماں نے تجھے اچھا کیا۔ وہ اسی دم بینا ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کسی ٹائم پیسے ہم دے دیتے، کہتے نہیں خدا آپ کا بھلا کرے، ایسے ہی ہے۔ آپ کو خدا یسوع مسیح یریحو کے نزدیک چلتا چلتا گزر ہے تو وہاں سے نے کیا کی ہے؟ کیا سنی ہے؟ آواز سنی ہے۔ کیا سنی ہے؟ آواز۔ آج ہم کلام کی آواز کو سنتے بھی ہیں تو اپنے دلوں میں نہیں رکھتے۔ ہم موعظے کے متعلق بھی سنتے ہیں، خدا نے 10 کوڑے کو شفا دی، اس 12 سال کے عورت کو شفا دی، اور اس بڑھ کے شخص کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا، تو ہم اس میں مان رکھتے بھی نہیں ہیں۔ کلام سنتے ہیں، ادھر سنتے ادھر سے نکال دیتے ہیں، تو اگلے دن کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو فون کرو کہ میری بیماری کا حل نہیں نکالا، ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ایمان رکھتے ہیں۔ جب اس انڈے نے سنا کہ ایک اور گزر ہے، اس نے کہا کہ خدا یسوع مسیح گزرے۔ اب بندے کے اندر وہ ایک انتظار تھا، اس نے سنا ہوا تھا کہ اس نے کوڑی کو پاک کیا ہے۔ اب ایک بادشاہ کے مقام پہ ہوگی شخص سے تو بھیک مانگنے لگے، کیا پکار سنے گا؟ کبھی نہیں سنے گا میرے سے۔ تو جو بادشاہ کے مقام پہ، وہ بادشاہ کیا کرے گا؟ اپنے وزیر کو کیا دے گا؟ سونا چاندی دے گا، اسے کیا کرے گا؟ اس بھکاری کو کیا کہ تو دے دے۔ آپ کو خدا یسوع مسیح جو بادشاہ کا بادشاہ وہاں سے گزر ہے، اور لوگوں کو جب پتا چلا کہ وہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے خدا یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ ہیں، اور جب بندے کو پتا چلا اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا خدا یسوع مسیح ہے۔ اس نے کہا اے ابن داؤد تو مجھ پہ کیا کہ رحم کر۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم پہ رحم کر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم تو کہتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا ہے؟ ہمیں تو بیماری میں ڈال دی ہے، مصیبت پریشانی خدا ساڑھے گھر لائے، سانی بیماری لے کے دیتا، جنی مرضی دعا کر لینے، خدا سے دعا نہیں سنتا۔ لکھا کلام کے اندر کہ تم مانگتے ہو اور تم شک بھی کرتے ہو۔ مجھے آج ایک سسٹر کا فون ہے، کہتی بھائی پتہ نہیں میری خدا نے پتہ نہیں دعا سننی نہ سننی، میں دعا کرنی ہوں چھاڑ دیتی ہے تو میں نے ڈیڑھ بیماری دے وچ۔ میں کہ اچھا، میں کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ کہتے میری ایج بھائی 35 سال ہو گئی ہے۔ میں نے کہ اگر وہ خدا 35 سال سے آپ کی سانسیں چلا رہا ہے نا تو وہ آپ کو شفا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو اس نے زندگی لینی ہوتی تو 35 سال پہلے ہی آپ کی زندگی ختم کر دیتا، وہ زندگی کے 35 سال نہ آپ کو دیتا۔ آپ چند منٹوں کی بیماری کے اندر مبتلا ہی ہے، سم ٹائم خدا آپ کو بھی چیک کرتے ہیں کہ کتنا ایمان رکھتے ہیں مجھ پہ۔ اب وہ بھکاری جو بھیک مانگ رہا ہے، اب اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ آپ سے روڈ پہ جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ کہاں بیٹھتے ہیں، تو لوگ بعض بدتمیزی بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، نظر انداز بھی کر دیتے ہیں کہ بھکاری اس کی میں باغ کیا کوئی مجھ سے پیسے مانگے گا۔ جب اس کی ایمان کی پکار خدا یسوع مسیح کے کانوں تک پہنچی، اس نے کہا کیا؟ اے ابن داؤد یسوع مسیح مجھ پہ کیا کر، تو رحم کر۔ اگر وہ کوڑی کو دیکھے تو کوڑی بھی کہتا تو مجھ پہ رحم کر، تو مجھے پاس صاف کر کے۔
اور یہ اندھا بھی کہتا تو مجھ پہ رحم کر، اور لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں، بہ جا تو کتوں آ گئے، اسی مگر لگے ہیں صبح سانو ہر تک موسم ملا تو پچھو آ گیا موسم۔ ایمان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، امال بھی ہوتے ہیں۔ اس کا ایمان تھا، یہ کئی دنوں سے ہو سکتا ہے انتظار کرتا ہے جگہ کے اوپر، کئی علاقے اس نے چینج کیے، اور خدا یسوع مسیح کہاں جاتا ہے، اس لیے سے پتا تھا کہ یسوع مسیح یہاں سے گزر جا رہا ہے تو آج کیا میری شفا کا دن ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر گزر چکی ہے، اور خدا یسوع مسیح سے کیا پوچھتے ہیں کہ بتا دے لی میں کیا کروں، ایسے ہے نا۔ تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ چلو بھکاری ہے، مجھ سے کیا مانگے گا، پیسے مانگ لے گا، کوئی چیز مانگ لے گا، سونا چاندی مانگ لے گا، چلو لوگوں کو بولوں گے بھی سونا چاندی سے اس کی ہیلپ ہو جائے، مگر اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہی بات خدا یسوع سے بھی سوچتے ہیں، اس کا کیا ایمان ہے۔ آپ بے شک اسی بڑھاپے میں ہو، ادھر ہو، اس کی زندگی ختم ہونے والی ہو کہ فور ایگزامپل اس کی اسکن پہ چلو بھی داغ بن گیا، الرجی ہوگی تو وہ بھی ہو گیا، اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کے بولے کہ ڈاکٹر صاحب میرے فیس کے اوپر نشان بنے گا، میں اپنے فیس کے اوپر کیا کہتا ہوں کہ میرے فیس کا جو ہے نا فریش ہو جائے، کلیئر ہو جائے، تو جو ڈاکٹر ہوگا وہ بھی سوچے گا کہ بڑھاپے میں رہے کسی کیا خوبصورتی کی پڑی ہے، سوچے گا نا ڈاکٹر، تو ڈاکٹر نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ آپ کو خدا یسوع مسیح نے بھی ہو سکتا سوچا ہوں کہ جو دنیا میں بیٹھی ہے، دنیا نے بھی سوچا ہوگا کہ اس کے ہونا کہ وہ ہوتا تھا خدا یسوع مسیح کے روپیہ پیسہ مانگے، سونا چاندی مانگے، ان کے کسی کے علم میں نہیں تھا کہ اس نے کیا چیز مانگنی ہے۔ لوگوں نے جب اسے بٹھانا شروع کر دیا، جب ہم بھی موضوع کے لیے بھاگتے ہیں تو لوگ ہمیں بھی روکتے ہیں، ہمیں پاسٹروں سے نہیں ملنے دیتے، ہمیں کیا کرتے ہیں، پاسٹر دور کیا جاتا ہے، ہم جو بیماری لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ خدا کا خادم دعا کرے گا میں شفا پالوں گی، تو کیا ہوتا ہے جو اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں پاسٹر ہوتے ہیں، ہمیں اس پاسٹر کا کیا کہتے ہیں، جانے نہیں دیتے، ہمیں کیا کہتے ہیں، ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح کے راستے میں کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، رکاوٹیں ڈال رہے تھے کہ اس شخص کیا ہوں خدا یسوع مسیح نہ تک نہ پہنچ جائے، تو کیا کیا، خدا یسوع مسیح کے کانوں پہ جب اس کی آواز پہنچی ایمان سے، اے ابن داؤد، اے ابن داؤد، آج ہم کتنے کہتے ہیں خدا پہ رحم کر، کوئی نہیں کہتے، ہم تو خدا سے گلہ کرتے ہیں کہ خدا ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، تمہاری دعا نہیں سنتا، میں نے یہ کام بولا ہے کہ تمہارا کام نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو آپ کے ایمان کے اندر کیا ایمان نظر آنے چاہیے، آپ کی آواز کے اندر کیا آنی چاہیے، قدرت نظر آنی چاہیے، کہ آپ کی آواز جب پہنچے تو خدا یسوع مسیح کے کانوں تک جب پہنچے تو کہ واقعی میری بیٹی میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، مجھے ایمان سے پکارنا ہے۔ آج ہم ایمان نہیں رکھتے، دعا کرتے ہیں، بڑے بڑے خادموں کے پاس جاتے دعا کروانے کے لیے، تو جب تک آپ کا ایمان ہی نہ ہوگا آپ کو شفا نہیں ملنے۔ جتنے مرضی دنیا کے بڑے خادم کے پاس چلے جائیں، آپ بڑے بڑے خادموں کے پاس، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اگر آپ دعا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کے اندر خدا کیا کرے گا، شفاؤں کو جاری کرے گا۔ کیا ڈاکٹر خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلتے تھے؟ اس نے یہ تو نہیں کہا چل ٹھیک ہے تو ادھر بیٹھ، ڈاکٹر کو بلاتا تھا، آنکھیں میں کرتا بھی ٹھیک ہو، اتنی آنکھیں ڈل جاتی، نہیں، وہ خود ڈاکٹر کا ڈاکٹر ہے، کہتا ہے قیامت زندگی میں خود اس نے کیا چاہیے، اس نے کہا کہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ آج ہمیں وہ چیزیں مانگنی ضرورت ہے جو ہمیں ضرورت ہے، پہلے مانگے وہ مانگے، اپنی لسٹوں کو آج ختم کر دیں، وہ چیز مانگے جو آپ کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح کے پتہ سے یہ اندھا ہے، یہ بیگ میں آرند ہے، پھر بھی خدا یسوع مسیح نے سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے۔ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، جو ریسٹورنٹ کا مالک ہوتا ہے، جس کے ویٹر ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو کیا کرتے ہیں، مینیو دیتے ہیں، ایسے ہے نا، انہیں پتا ہے کہ ریسٹورنٹ پہ آئے تو کوئی اس نے کافی کا کھانا کوئی ڈرنک پی کے جانی، انہیں یہ تو نہیں پتا آپ کو بھوک لگی ہے جو آپ کیا کرنے آئے ہیں، انہیں یہ پتا ہے یہاں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کیا کریں گے، کھا کے جائیں گے، ایسے ہے نا۔ تو جب بنا ہو سکے آپ کیا کریں گے، وہ کھانا اور ڈرنک لے آئیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، وہ آپ کو مینیو دیں گے، مینیو میں سے جو چیزیں آپ ڈیسائیڈ کرو گے وہی آپ کو کیا دیں گے، وہ چیز دیں گے۔ آپ کو خدا یسوع مسیح کو پتا تھا کسی آنکھوں کی ضرورت بھی ہے، یہ اندھا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ دل و گردہ سے واقف تھا، پھر بھی خدا یسوع مسیح نے اسے پوچھا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں، اس نے کہا کہ یہی کہ میں کیا ہو جوں، دیکھنا شروع کر دوں۔ اس نے خدا یسوع مسیح نے کیا کیا، اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ اب تو کیا کر، دیکھنا شروع کر دے۔
تو اسی ٹائم میرے عزیزوں کی آواز کی آنکھیں کھل گئی. ہلیلویا. اسی ٹائم اس کی آنکھیں کھل گئی. کوئی پٹی نہیں گئی, کوئی ڈراپ نہیں ڈالا, کوئی میڈیسن نہیں دیا گیا. اس کے ہاتھوں کے اندر قدرت تھی. اس نے کہا تو اب بھی دے, اور اس نے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا. اس نے خدا کی قدرت کو دیکھنا شروع کر دیا. اس نے لوگوں کو دیکھا, وہ حیران پریشان ہو گیا تھا کہ لاکھوں دنیا اس کے پیچھے ہے, تو لاکھوں دنیا کے اندر صرف مجھے شفا ملی ہے. ہلیلویا. کیوں؟ کہ اس کا ایمان تھا. اور کلام میں بتاتا ہے کہ جہاں تیرے ایمان نے کیا کیا, اچھا کیا ہے, اور اس نے کیا کیا, اس کی زندگی بدل کے رکھ دی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اندھیرے میں جا رہے ہیں, ہم اس کی پیروی بھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, پھر بھی کیا ہے, ہم نشہ بازی کی حالت میں ہیں, حرام کاری کی حالت میں, گناہ کی حالت میں, بیماری کی حالت میں, لالچ کی حالت میں, اندھیرے کی حالت میں ہے. اور یوحنا کی انجیل اس کے 8 بار اس کی بارت میں لکھا, یسوع نے پھر ان سے کہا کہ دنیا کا نور تو میں ہوں, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں بلکہ نور میں, بلکہ زندگی کا نور پائے گا. نور ہے زندگی کے, کیا پائے گا, نور پائے گا. وہ نور کیا تھا, آپ کے چہرے کے اوپر, آپ کی باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک روشن آتا ہے. کیا آپ اندھیرے میں سے گزریں گے نا, تو ابلیس بھی آپ کو 10 مرتبہ سوچے گا چھونے سے پہلے, کو کہے گا نہیں, اس کے بیٹی کے اندر خدا کا نور ہے, اس کی برکت, اس کا فضل ہے. بیماری بھی آپ کو چھونے سے پہلے سوچے گی نہیں, میں نے سے نہیں چھونا, میں چھوؤں گی تو خود ہی جل کے بسر ہو چکی. ابلیس بھی سوچے گا کہ جب اس کا نور آپ کے اندر ہوگا, اس کا فضل آپ کے ساتھ ہوگا, تو بیماری یا ٹینشن آپ کے اندر کیا ہوگی, ٹھہر نہیں سکیں گی. وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کیا ہوں, اندھیرے سے نکل کے کیا کہنے, روشنی میں ہے, نور میں ہے. وہ نور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو قید ہوتی ہے, جیل ہوتی ہے, تو جیل کے اندر ایک نا خفیہ جیل بنائی ہوتی ہے, جس میں سارا اندھیرا ہی ہوتا ہے, اندھیرا ہی ہوتا ہے, اس میں سورج کی روشنی تک بھی نہیں جاتی. سورج کی کیا ہوتی ہے, روشنی بھی تک نہیں جاتی. تو جب اس شخص کو جیل سے باہر نکالتے ہیں, دوسری جیل میں جب باہر آتا ہے, دنیا میں آتا ہے, اور وہاں پریشان ہوتا ہے کہ کون سی روشنی تھی جسے میں نے دیکھا نہیں تھا. اس کی زندگی کیا ہوتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جب ہم اندھیرے سے نکل کے نور میں آتے ہیں, تو اپنے پرانے انسانوں کو دیکھتے ہیں جو نشے بازی کی حالت میں ہوتی ہے, حرام کاری کی حالت میں ہوتی ہے, لالچ کی حالت میں ہوتی ہے, گناہ کی حالت میں ہوتی ہے, بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں. جب صحت ہوتی ہے, جب خوشحالی میں رہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ پرانے انسان ہے, تو ہم اندھیرے میں تھے. اس نے کہا کہ میں کہ لوگ کیا کریں, کثرت کی زندگی پائیں اور نور میں چلے. نور کیا ہے, دوسروں کو روشنی دیتا ہے. آپ چراغ ہیں, خدا کے کیا ہیں, چراغ ہیں. جب باہر چلتے تو آپ کے کیسا آگے چلتا, آپ کے گھرانا اور آپ کے رشتہ دار بھی کیا کرتے ہیں, برکت پاتے ہیں. ہلیلویا. تو میرے عزیزو آخری والا آگے دیکھیں گے, اور یسوع نے اس سے کہا, یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب 6 میں لکھا ہے, یسوع نے اس سے کہا کہ راہ حق و زندگی تو میں ہوں, کوئی میرے وسیلے سے باپ کے پاس نہیں آیا. ہلیلویا. اگر ایک باپ کی پراپرٹی ہے نا, تو باپ کی پراپرٹی کسے ملتی ہے, بیٹوں کو ملتی ہے نا. تو اگر باپ کی مرضی نہیں ہوگی, اگر ان کا بیٹا نہیں ہے, اگر باپ کی مرضی نہیں ہوگی, تو باپ جب تک نہیں چاہے گا اس کی جو پراپرٹی ہوگی اس کی بیٹی کے نام نہیں لگے گی, اور بیٹے کو ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو بیٹے نے کہا ہے کہ میرے وسیلے سے باپ کے پاس کوئی نہیں آ سکا, پراپرٹی بھی اس کے پاس ہے, راہ بھی وہی ہے, زندگی بھی وہی ہے, حق بھی اس نے دینا آپ کو, اور راستے بھی اس نے آپ کے لیے تیار کرنے, اور ہمیشہ کی زندگی بھی اسی نے دینی ہے, کیونکہ باپ نے اسے کیا کیا ہے, اختیار دیا. اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے, اپنے بیٹے کو آپ حصہ دیتے ہیں, اور آگے اس بیٹے کی مرضی کو اپنی بہنوں کی حصہ دے یا نہ دے, انہیں اچھی زندگی گزارنے میں ان کی نگاہ بانی کرے یا نہ کرے. ہوتا ہے نا کہ اکثر ماں باپ کے ہوتے ہیں, بھی ماں باپ کے ایک ہی بیٹا ہوتا ہے, ان کی بیٹی ہوتی ہے, اور بیٹا جائے تو اپنا حصہ دے, تو کیا کرتے ہیں, بہن بہنوں کے کہتے ہیں اولاد بدل جاتی ہے, ان کی زندگی کیا ہوتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے. اولاد اسی طرح خدا بھی ہمیں کیا کہتے ہیں, اپنے بیٹے کو اس نے دنیا میں بھیجا, اس نے ایک راستہ بنایا تاکہ لوگ اس کے زندگی کہہ رہے ہیں شفا پائیں, ہمیشہ زندگی پائیں. جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں, اس سے قبول کرتے ہیں, وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں. مکاشہ کتاب میں لکھا ہے کہ تو جان دینے تک کہ وفادار میں تجھے کیا دوں گا, زندگی کا تاج دوں گا. ابھی زندگی کا تاج میں کیسے ملتا ہے, 10 لوگ ہیں, 10 لوگوں کو پکڑنا ہے,
10 लोगوں को फौज ने पकड़ लिया तो क्या कह रहे हैं, मुनादी कह रहे हैं। जैसे खुदा यीशु मसीह के वक्त में शर्कीदे क्या कहते हैं, मुनादी कहते हैं, फक्के फरीसियों ने क्या कहते हैं, उनकी मुखालबाजी कहते हैं। 10 लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुनादी कह रहे हैं, तो पकड़े गए हैं। तो फौज ने पकड़ लिया, तो फौज कह रही है कि आप खुदा यीशु मसीह के नाम की क्या कह रहे हैं, मुनादी कह रहे हैं। अब लोग डर गए हैं, क्या कह रहे हैं, वो डर गए अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। तो पहले हवाले में क्या देखा, तो डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तो मैं तेरे क्या करूंगा, पैरवी करूंगा, रासा ना हो, बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूं। अब उनमें से लोग जो उसने खुदा यीशु मसीह को जो कबूल करते जा रहे हैं, उसने कहा आज हम करते हैं, उसकी गर्दन काट दी, उसकी गर्दन काट दी, और ऊपर से क्या कह रहे हैं, आसमानी ताज आ रहा है। उनके पास एक लड़की खड़ी है, उस फौज के पास एक लड़की खड़ी है। अब क्या किया, एक एक करके सब ने क्या किया, 9 लोगों ने क्या किया, इनकार नहीं किया। उसने कहा हम करते हैं खुदा यीशु मसीह की मुनादी, हमारा जिंदा खुदा है, निजात देता है। अब 10वें बंदे के पास जब आए हैं, तो ऊपर से क्या है, 10 ताज उस लड़की ने देखे हैं। अब उस लड़की ने क्या किया, इनकार करके उस लड़की ने क्या किया, अपनी गर्दन कटवा दी उस ताज को हासिल करने के लिए। उसने कहा मैं उससे खुदा यीशु मसीह को अपना निजात देता कबूल करती हूँ। उस लड़की की गर्दन कट गई, उस लड़की के क्या हुआ, सर के ऊपर क्या हुआ, जिंदगी का ताज। आज हम जिंदगी के ताज को पाने की कहते हैं, जिंदगी का ताज ऐसे नहीं मिल जाता कि जब लोग आपसे पूछे कि खुदा यीशु मसीह का बेटा है, हम डर भी जाते हैं, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन ना करते। नहीं, जब खुदा आपके साथ, तो जिंदगी का ताज पाने के लिए हमें क्या करिए। उस ताज के मुतालिक मैं आपको किस दिन बताऊंगा जिंदगी का ताज है कैसा, उस ताज की मैं आपको वैल्यू बताऊंगा, उसके सारे हवाले आपको बताऊंगा, उस ताज के ऊपर लिखा क्या होता है। अभी मैं किस दिन बताऊंगा आपको, उस पर स्टडी करके आपको बताऊंगा, उस पर कलाम दूंगा मैं कहता। तो जिंदगी का ताज ये है। आज आप डरे तो ना डरे, कोरोना आपको छू नहीं सकता, बीमारियां आपके बदनों को छोड़ के जाएंगे, हालात आपके बदल जाएंगे। बेदिल ना, आज आप परेशानी में हालत में रसीद हो, तो आज अपनी परेशानी को अपने बदनों से निकाल दे। बीमारियों को डांटे कि आज मैं अपने बेटे बगैर करती हूँ, जिबा के बड़े के लहू को मान लेती हूँ। आज खुदा यीशु मसीह क्या करती हूँ, दाया हाथ बनना शुरू हो जाए, और आज जिंदगी के ताज क्या करें, वारिस बन जाए। जिस तरह कोड़ी ने शिफा ले ली, अंधी ने शिफा ले ली, मुर्दा लादा जिंदा हुआ, कसरत की जिंदगी पा ली। आज हमें भी क्या अपनी जिंदगी के अंदर क्या करने, खुदा यीशु मसीह को क्या करना, वेलकम करना है। वो कहता है कि मैं दरवाजे पे क्या हूँ, खड़ा हूँ। किधर खड़ा, दरवाजे की बात नहीं है, वो आपके दिल के पास कर, आपके दिल को वो क्या करता है, लॉक करता है कि आपके दिल में क्या कर, मुझे रख दो, दिल को खाली कर, जो बीमारी में घेरा हुआ है। और से लोग कहते हैं मेरा दिल बंद हो गया, मेरे दिल के बाल बंद हो गए। जब खुदा यीशु मसीह आपके अंदर होगा ना, तो आपके कोई दिल के बाल नहीं बंद होंगे, और आपके सारे दिलों के बाल वो खोलने की कुदरत है। हालेलुया। तो मेरे दिलों आज के कलाम से खुदा आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज के कलाम से हमने बरकत पाई, ये शिफाएं ली हैं, और आपके घराने के अंदर बेदारी निजात है। ये खुदा आप सबको बरकत दे।